مزدلفہ کی طرف روانگی۔ جب سورج غروب ہو جائے تو مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ مغرب کی نماز نہ عرفات میں پڑھیں نہ راستے میں، بلکہ مزدلفہ پہنچ کر عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھیں، ایک اذان اور ایک تکبیر کے ساتھ، یعنی اذان کے بعد تکبیر کہہ کر فوراً مغرب کی جماعت شروع کریں، فرض پڑھ کر فوراً سلام پھیر دیں اور اس کے بعد عشاء کی جماعت شروع کریں بغیر تکبیر کے۔ اس کے بعد مغرب کی سنتیں، پھر عشاء کی سنتیں اور وتر پڑھیں۔ مزدلفہ عرفات سے 3 میل پر ایک میدان ہے، یہاں خیمے نہیں لگے ہوتے ہیں۔ تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ رات آپ کو مزدلفہ میں گزارنی ہے۔ یہ رات بڑی عظیم الشان اور بڑی قابل قدر ہے۔ روایتوں میں ہے کہ یہ رات شب قدر سے افضل اور زیادہ قابل قدر ہے۔ روایتوں میں ہے کہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں امت کے لیے بہت کچھ مانگا، سوائے ایک دعا کے اللہ نے ساری دعائیں قبول فرما لی، لیکن مزدلفہ میں پہنچ کر آپ نے خوب گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں کی اور اسی دعا کو پھر مانگا تو یہاں پر اللہ نے وہ دعا بھی قبول کر لی اور آپ امت کے انجام سے بہت ہی خوش اور مطمئن ہو گئے، اور شیطان کو آپ نے دیکھا کہ بہت ہی واویلا کر رہا ہے اور اپنے سر پر مٹی ڈال رہا ہے۔ لہذا یہ رات بڑی عظیم ہے، اس کی خوب ہمیں قدر کرنا ہے۔ فجر کے بعد سے سورج نکلنے کے قریب تک تھوڑی دیر مزدلفہ میں ٹھہرنا یہ حج کا واجب ہے، لہذا فجر سے پہلے ہرگز مزدلفہ سے نہ نکلیں ورنہ واجب چھوٹ جائے گا اور دم دینا پڑے گا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ مزدلفہ سے فی حاجی 70 کنکریاں بھی یہیں سے چن لے۔ کنکری بڑے چنے کے دانے کے برابر ہو، نہ بہت چھوٹی ہو نہ زیادہ بڑی ہو۔ حج کا تیسرا دن 10 ذی الحجہ۔ جب مزدلفہ میں سورج نکلنے کا وقت قریب ہو جائے تو وہاں سے مینا کی طرف روانہ ہو جائیں۔ آج 10 ذی الحجہ یعنی قربانی کا دن ہے، عید کا دن ہے۔ حج کی مشغولی کی وجہ سے عید کی نماز اللہ نے حاجیوں سے معاف کر دی ہے۔ آج آپ کو 4 کام کرنے ہیں اور بہت آسان ہے۔ نمبر 1 رمی یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا۔ نمبر 2 قربانی۔ نمبر 3 حلق یا قصر یعنی بال منڈوانا یا بال کٹوانا۔ نمبر 4 طواف زیارت۔ پہلے 3 میں ترتیب واجب ہے، یعنی رمی کرنی ہے پہلے، پھر قربانی کرنی ہے، پھر حلق کرنا ہے۔ طواف زیارت 10 کی صبح سے 12 کی مغرب تک ان 3 دنوں میں کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ تو آج مینا میں سب سے پہلے بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا ہے۔ مینا میں 3 جگہوں پر لمبے ستون بنے ہوئے ہیں، ان کو جمرات کہتے ہیں۔ پہلا جمرہ مسجد خیف کے قریب ہے جس کو جمرہ اولا کہتے ہیں۔ دوسرا اس سے آگے ہے، اس کو جمرہ وسطیٰ یعنی درمیانی جمرہ کہتے ہیں۔ تیسرا بالکل مینا کے اخیر میں ہے جس کو جمرہ عقبہ یعنی بڑا جمرہ کہتے ہیں۔ تصویر میں آپ تینوں ستون دیکھ رہے ہیں۔ آج صرف بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا ہے۔ اس کا افضل وقت سورج نکلنے کے بعد سے زوال تک ہے، مگر اس کے بعد بھی مار سکتے ہیں۔ اس میں جلد بازی بالکل نہ کریں، جس وقت سہولت اور آسانی ہو اس وقت مارے۔ رات میں بھی مار سکتے ہیں، وقت صبح صادق تک رہتا ہے۔ عام طور پر حادثات اسی موقع پر ہوتے ہیں، اس لیے اطمینان سے کام کریں۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ شیطان کو کنکریاں اوپر کے حصے میں جا کر ماریں، اس میں زیادہ سہولت ہے۔ اور ابھی تک جو آپ لبیک پڑھ رہے تھے، بڑے شیطان پر پہلی کنکری کے ساتھ لبیک کا سلسلہ بند کر دیں۔
10 तारीख का पहला काम बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारना है। कंकरी शहादत की उंगली और अंगूठे से पकड़ें और हर कंकरी के साथ ये दुआ पढ़ते जाएं, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर रग़मन लिश्शैतान व रिदन लिर्रहमान। मैं कंकरी मारता हूँ शैतान को जलील करने और रहमान को राजी करने के लिए। अगर पूरी दुआ याद न हो तो सिर्फ बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहकर अपनी जबान में कहें, शैतान को जलील करने और रहमान को राजी करने के लिए मैं कंकरी मारता हूँ। ये बात जहन में रखें कि कंकरी सुतून ही को लगे ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि सुतून के अतराफ में बने हुए दायरे में भी गिर जाएगी तो वाजिब अदा हो जाएगा। ये बात भी अच्छी तरह समझ लें कि कंकरियां क्यों मारी जाती हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से ज़िबह करने के लिए लेकर चले तो सबसे पहले शैतान पहले जमरे के पास मिला और इरादे से रोकना चाहा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 7 कंकरियां मारी तो वो ज़मीन में धंस गया। आगे बढ़कर दूसरे जमरे के पास नजर आया और इरादे से रोकना चाहा। यहाँ भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 7 कंकरियां मारी, वो ज़मीन में धंस गया। फिर छोटे जमरे की जगह नजर आया, यहाँ भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 7 कंकरियां मारी, वो ज़मीन में धंस गया। अल्लाह ताला को अपने बंदे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इखलास और आशिकाना अमल पसंद आ गया तो क़यामत तक हाजियों को हुक्म दे दिया कि तुम भी इन जगहों पर मेरे बंदे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नकल में कंकरियां मारो। यहाँ एक मसला अच्छी तरह समझ लें। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि वो शैतान को कंकरियां मारने में किसी दूसरे को अपना वकील बना देते हैं। ये वकील बनाना कब जायज़ है? याद रखें, कोई आदमी ऐसा बीमार है या कमज़ोर बूढ़ा या अपाहज है जो जमरात पर पहुंचकर रमी की ताकत नहीं रखता तो उसकी तरफ से दूसरे को नाइब बनाना जायज़ है, यानी उसकी कंकरी दूसरा मार सकता है। वो दूसरा आदमी पहले अपनी कंकरी मारे फिर उसकी मारे। लेकिन अगर कोई मर्द या औरत तंदुरुस्त है, सिर्फ थकान की वजह से या भीड़ से घबराकर या पैदल चलने से घबराकर दूसरे को नाइब बना दे तो ये हरगिज जायज़ नहीं है, बल्कि उसे खुद मारनी पड़ेगी। दूसरे को अगर नाइब बना दिया तो याद रखें ये रमी न होगी और दम वाजिब होगा। 10 ज़िलहज्जा का दूसरा काम। 10 ज़िलहज्जा को बड़े शैतान को जब आपने कंकरियां मार दी तो आज दूसरा काम कुर्बानी करना है। आपका हज तमत्तो है तो आप पर कुर्बानी वाजिब है। इसी तरह क़िरान करने वालों पर भी वाजिब है। अलबत्ता इफ़राद करने वालों पर वाजिब नहीं, मुस्तहब है। कर लें तो अच्छा है, न करे तो कोई हरज नहीं। ये कुर्बानी हज के शुक्राने की है। इसके अलावा आप पर जो सालाना कुर्बानी है वो तो बाकी है, जो हर साहिब निसाब पर वाजिब है वो भी करना है। अलबत्ता वो कुर्बानी आप अपने वतन में भी करवा सकते हैं और हरम में करना चाहे तो यहाँ भी कर सकते हैं। बहरहाल 10 तारीख को रमी से फारिग होकर बेहतर तो ये है कि आप खुद कुर्बान गाह पर जाकर अपने हाथ से अपनी पसंद का जानवर वुसअत के मुताबिक खरीद कर कुर्बानी करें। अगर खुद नहीं जा सकते तो किसी ख़ास आदमी को वक्त मुतय्यन करके वकील बना दें। वक्त इसलिए मुतय्यन करना है ताकि आप सर मुंडवा सके, क्योंकि कुर्बानी से पहले सर नहीं मुंडवा सकते। हुकूमत की तरफ से जो कुर्बानी के हिस्से लिए जाते हैं या और कोई प्राइवेट कुर्बानी का जो नज़्म हो तो वहाँ पर भी आप कुर्बानी कर सकते हैं, मगर वक्त मुतय्यन करने में आप होशियार रहें। जो वक्त आपकी कुर्बानी का वो लोग बताएं तो एहतियातन उससे 2 घंटा ताख़ीर से ही अपना हलक करवाएं। 10 ज़िलहज्जा का तीसरा काम। कुर्बानी के बाद आप हलक करवा लें या कसर करवा लें। हलक यानी सर के बाल उस तरह से साफ करना और कसर यानी सर के बाल मुंडवाना।
احرام اس کے بغیر نہیں کھلے گا۔ اس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ پورے سر کے بال منڈوا دیے جائیں یا پورے سر کے بال برابر کر کے کٹوا دیے جائیں۔ حلق کرنا قصر سے زیادہ بہتر ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ آپ حرم میں دیکھیں گے کہ لوگ مختلف طرح سے حلق اور قصر کرتے ہیں، آپ دیکھا دیکھی نہ کریں، مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اگر آپ کے سر کے بال بڑے ہیں تو آپ قصر کر سکتے ہیں، یعنی بال قینچی سے کاٹ سکتے ہیں، مگر لمبائی میں کم از کم انگلی کے پور کے برابر کٹانا واجب ہے۔ اگر آپ کے سر کے بال انگلی کے پور سے چھوٹے ہیں تو پھر حلق کرنا واجب ہے، قینچی سے کاٹنے سے احرام نہیں کھلے گا۔ بہرحال 10 ذی الحجہ کو جب آپ نے شیطان کو کنکریاں مار لی، قربانی بھی کر لی اور سر بھی منڈوا لیا تو آپ کا احرام ختم ہو گیا۔ اب آپ سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں اور وہ سب چیزیں حلال ہو گئی جو احرام کی وجہ سے حرام تھی، مگر ایک پابندی ابھی بھی باقی ہے کہ بیوی ابھی حلال نہیں ہوئی۔ جب طواف زیارت کر لیں گے تو بیوی بھی حلال ہو جائے گی۔ لہذا دوبارہ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ رمی، قربانی اور حلق ان تینوں میں ترتیب واجب ہے۔ پہلے رمی کرنا ہے، اس کے بعد قربانی اور اس کے بعد حلق۔ اگر ترتیب الٹ دی تو دم واجب ہوگا۔ آج کا چوتھا کام ہے طواف زیارت، یہ حج کا فرض ہے۔ طواف زیارت 10، 11، 12 ان 3 دنوں میں کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ رمی، قربانی اور حلق ان تینوں سے پہلے بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے 10 کی صبح کو مزدلفہ سے جب آپ مینا کی طرف روانہ ہوں گے تو بجائے مینا میں رکنے کے آپ سیدھے حرم میں پہنچ جائیں اور طواف زیارت کر لیں، پھر آ کر اطمینان سے مینا میں بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں تو بھی درست ہے۔ بہرحال ان 3 دنوں میں جب سہولت ہو مکہ مکرمہ پہنچ کر طواف زیارت کر لیں۔ یہ طواف بھی ایسا ہی ہے جیسے عمرے کا طواف آپ نے کیا تھا کہ حجر اسود کے استلام یعنی بوسے سے طواف شروع ہوگا، 7 چکر ہوں گے۔ البتہ یہ طواف چونکہ عام طور پر اپنے کپڑوں میں ہوتا ہے، کیونکہ حاجی قربانی کر کے حلق کروا لیتا ہے اور احرام اتار لیتا ہے تو اس میں اضطباء نہ ہوگا، مگر یاد رکھیں رمل اس میں بھی ہوگا۔ لیکن اگر قربانی کر کے آپ نے حلق نہیں کیا اور احرام میں ہی آ کر طواف زیارت کرتے ہیں یا رمی اور قربانی سے پہلے طواف زیارت کر لیتے ہیں تو طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل ہوگا، یعنی کاندھے ہلاتے ہوئے اکڑتے ہوئے چلیں گے اور 7 چکروں میں اضطباء ہوگا، یعنی داہنے بغل سے احرام کی چادر نکال کر بائیں کندھے پر ڈالیں گے، جیسے شروع میں عمرے کے وقت آپ نے کیا تھا۔ اگر ایک ہی دن میں یہ چاروں کام نہ ہو سکے تو کوئی حرج نہیں۔ آج شیطان کو کنکری مار لیں، پھر قربانی اور حلق کر لیں، طواف زیارت دوسرے دن کریں۔ اگر اتنا بھی آپ کو مشکل لگ رہا ہے تو صرف بڑے شیطان کو آج کنکریاں مار لیں، دوسرے دن قربانی اور طواف زیارت کر لیں۔